اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری عزتدار ماں اور بہنیں، آج کے اس جلسے کے کنوینر وہ ضلع صدر مجلس اتحاد المسلمین محترم جناب عبدالرحیم صاحب، جناب عثمان غنی صاحب، کرناٹکا کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر، شہ نشین پر تشریف فرما معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، مشائخین عظام، علماء کرام، اورنگ آباد کے رکن پارلیمان محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، سابقہ رکن اسمبلی و قومی ترجمان مجلس اتحاد المسلمین جناب وارث پٹھان صاحب، شولاپور کے نئے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب فاروق شامدی صاحب، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، عزیزان ملت، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، عزیزان ملت، ضلع گلبرگہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے CAA، NPR اور NRC کے خلاف یہ ایک احتجاجی جلسہ آج یہاں پر الحمدللہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس جلسے میں شرکت کر کے CAA، NPR اور NRC کے اس احتجاج میں آپ نے نہ صرف یہاں پر شرکت کر کے اس احتجاج کو کامیاب کیا، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ تمام کا یہاں پر جمع ہونا اور خاص طور سے ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کا یہاں پر احتجاجی جلسے میں شرکت کرنا یقیناً ہم تمام کے حوصلوں کو بلند کرتا ہے، ہم کو ایک نئی طاقت دیتا ہے۔ میں ہماری ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے جلسے میں شرکت کی۔ میں مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستہ قائدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ اس احتجاجی جلسے میں شرکت کیے۔ میں ان کی شرکت کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ان کے اوپر ان کی پارٹی کی طرف سے دباؤ بھی تھا کہ آپ اس جلسے میں شرکت نہ کریں، مگر میں ان کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ جس عنوان کے تحت یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، یہ CAA، NPR اور NRC کے خلاف یہ ہماری سیاسی وابستگیوں سے زیادہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ تمام کا شرکت کرنا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میں شروعات میں ہی آپ کو اس بات کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ CAA، NPR اور NRC یہ جو جد و جہد پچھلے 60 دن سے چل رہی ہے پورے وطن عزیز میں، یہ صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑی تعداد میں پچھلے 60 دن سے ہمارے بھارت میں، ہمارے وطن عزیز میں ہم تمام مل کر اس احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ لڑائی صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی صرف ہمارے ہندو بھائی یا بہن کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی صرف ہمارے دلت بھائی بہنوں کی نہیں ہے، یہ لڑائی ہمارے آدیواسی یا ہمارے سکھ عیسائی بھائیوں کی نہیں ہے، یہ لڑائی بھارت کو بچانے کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ملک کے مستقبل کو بچانے کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی جو CAA،
NPR اور NRC کے خلاف وطن عزیز کے ہر شہر گاؤں میں جو صدائے احتجاج بلند ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اس ملک کے سمویدھان کو، اس ملک کی آئین کو، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس ملک کے ان تمام عوام کو جو اس احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں، جو اس احتجاج کو کامیاب کر رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین پورے بھارت میں جس حصے میں، جس شہر میں، جس ریاست میں، جس گاؤں میں CAA، NPR اور NRC کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، مجلس اتحاد المسلمین ان تمام کو سلام کرتی ہے، ان کو مبارکباد دیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ ہم بھی آپ کے اس احتجاج میں شامل ہیں۔ میں خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں پورے ملک میں ہماری ماں اور بہنیں اس احتجاج میں حصہ لے رہی ہیں، اور ان کے اس احتجاج میں حصہ لینے سے ہم جیسے لوگوں کو ایک نیا حوصلہ ملتا ہے، ہم کو ایک نئی طاقت ملتی ہے کہ جب ہماری ماں اور بہنیں ہماری ساتھ آ کر کھڑے ہو کر احتجاج میں حصہ لے رہی ہیں تو وہ پیغام دے رہی ہیں ان لوگوں کو جو ابھی تک اس احتجاج میں حصہ نہیں لیے کہ دیکھو اب اس احتجاج میں ملک کو بچانے کے لیے، امبیڈکر کے سمویدھان کو بچانے کے لیے، گاندھی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، مجاہدین آزادی کے قربانیوں کو رائگاں جانے نہیں دینے کے لیے، جو کالا پانی کی سزا علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کاٹی، ان کی قربانی کو رائگاں ہم نہیں جانے دیں گے، جو قربانی، جو تکالیف ریشمی رومال کی تحریک میں ہمارے علماء کرام نے اٹھائی، جو مالٹا کی جیلوں میں مصائب اور مشکلات میں جن ہمارے علماء کرام کو مبتلا کیا گیا، آج ہماری ماں اور بہنیں کھڑے ہو کر بھارت کے تمام مردوں کو سو کہہ رہی ہے کہ آؤ ہمارا ساتھ دو۔ یہ لڑائی صرف ایک برقع پوش خاتون کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی صرف ایک سر پر حجاب پہننے والی بچی کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی صرف مسلم عورتوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی صرف ایک مسلمان جس کے چہرے پر داڑھی اور سر پر ٹوپی اس کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی اس کی لڑائی بھی ہے جس کے ماتھے پر تلک ہوگا، یہ لڑائی اس کی بھی لڑائی ہے جو امبیڈکر کو ماننے والا ہے، یہ لڑائی اس تمام بھارت کے شہریوں کی لڑائی ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی لڑائی صرف ہے، نہیں، ہم آگے بڑھ کر اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، ہم بھارت کے سمویدھان کو بچانا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ بھارت کو مذہب کے نام پر بانٹا جائے۔ CAA قانون کیا ہے؟ یہ ہمارے سمویدھان کے خلاف ہے۔ لوگ بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھ پر طنز مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ نریندر مودی نے یہ کہہ دیا رام لیلا گراؤنڈ سے کہ CAA کا قانون صرف شہریت دیتا ہے، سٹیزنشپ دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ سمویدھان کے خلاف ہے، یہ سمویدھان کی دفعہ 14 کے خلاف ہے، یہ سمویدھان کی دفعہ 21 کے خلاف ہے۔ اور بھارت کا جو سمویدھان ہے، بھارت کا جو سمویدھان ہے وہ صرف ہندوؤں کے لیے نہیں بنایا گیا، بھارت کا کانسٹیٹیوشن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا گیا، بھارت کا کانسٹیٹیوشن صرف دلت، آدیواسی، OBC بھائیوں کے لیے نہیں بنایا گیا، بھارت کا سمویدھان صرف OBC یا پھر تمام لوگوں کے لیے نہیں، بھارت کا سمویدھان، بھارت کا کانسٹیٹیوشن جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، یہ سوچ کر بنایا کہ یہ تمام بھارت کے رہنے والوں کے لیے ہم ایک سمویدھان دے رہے ہیں۔ یہ ملک، سنو BJP RSS والوں، میں گلبرگہ کی اس تاریخی سرزمین سے، یہ بندہ نواز کی سرزمین سے
भारत के वजीर आजम को एक पैगाम देना चाहता हूं। मैं गुलबर्गे की इस तारीखी सरजमीन से, जहां पर शेख रुकनुद्दीन जुनैदी भी है और उनसे पहले शेख रुकनुद्दीन तोला कादरी सिलसिले के बुजुर्ग भी हैं, इस तारीखी सरजमीन से भारत के वजीर आजम को कहना चाह रहा हूं, मिस्टर मोदी, ये मुल्क का कोई मजहब नहीं है, भारत का कोई रिलीजन नहीं है, भारत का कोई मजहब नहीं है, भारत ना मुसलमानों का है, भारत ना हिंदुओं का है, भारत ना सिखों का है, भारत ना ईसाइयों का है, भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत इन तमाम मजाहिब को मानता है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, सिखिज्म हो, ईसाई हो, भारत का कोई मजहब नहीं है। और अगर कोई मजहब को नहीं मानता तो भी भारत उसको मानता है। ये क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, सुनो वजीर आजम, आप बार बार ये कहती हैं कि भारत के संविधान को आपने इलेक्शन जीतने के बाद पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान को उठाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी आंखों से लगा लिया। ऐ भारत के वजीर आजम, आज गुलबर्गे की सरजमीन से एक दीवाना तुमको कुछ बता रहा है, तुम्हारे इल्म में इजाफा कर रहा है। वही पार्लियामेंट में, उस पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जब पहली संविधान की किताब बनाई गई थी, जब पहला संविधान बन गया, उस पर तमाम बाबा साहिब अम्बेडकर की सिग्नेचर, उन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने संविधान बनाया, उन तमाम ने अपनी दस्तखत की और उस संविधान को उस देश के हवाले किया। आज भी आप जाकर देखो, उस पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में क्या लिखा गया, किसकी तस्वीर को डाला गया। सुनो वजीर आजम, सुनो अमित शाह, सुनो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारी आंखें बंद हैं। तुमने अपने दिलो दिमाग पर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का चोला पहनकर तुम भारत को हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में डुबोना चाहते हो। ये नहीं हो सकता, इसलिए कि जो पहली संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनाई गई, उसमें किस किस की तस्वीर है। उसमें तस्वीर है राम की, उसमें तस्वीर है बादशाह अकबर की, उसमें तस्वीर है झांसी की रानी की, उसमें तस्वीर है गुरु नानक की, और उसमें तस्वीर है मैसूर के शेर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की भी तस्वीर है। बताओ बीजेपी वालों, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की पहली किताब में शेर मैसूर टीपू की तस्वीर नहीं है? टीपू की तस्वीर है। क्यों टीपू की तस्वीर डाली गई? क्यों शहीद टीपू सुल्तान की तस्वीर डाली गई? इसलिए डाली गई ताकि भारत के लोगों को 2020 में जब यहाँ पर फिरका परस्त ताकतें, फाशिज्म यहाँ पर अपनी जड़ों को मजबूत करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कहा कि ऐसे वक्त में तुमको, मोदी को, शाह को बताना पड़ेगा कि संविधान में टीपू की भी फोटो है, संविधान में राम की भी फोटो है, संविधान में बादशाह अकबर की भी फोटो है, संविधान में झांसी की रानी की फोटो है। ये क्यों डाला गया? इसलिए डाला गया कि ये देश, ये मुल्क सबका है। ये टीपू का भी मुल्क है, ये राम का भी मुल्क है, ये झांसी की रानी का भी मुल्क है, ये अल्लाह को मानने वालों का भी मुल्क है और रहेगा, ये हिंदुइज्म को मानने वालों का भी मुल्क है और रहेगा। मगर बीजेपी ये चाहती है, नरेंद्र मोदी ये चाहती है कि भारत का एक मजहब हो जाए, भारत का एक मजहब हो जाए, भारत की एक जबान हो जाए, भारत की एक तहजीब हो जाए। इसीलिए CAA कानून बनाया गया। मुझे गम इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कोई मुसलमान यहां पर नहीं आएगा। मुझे गम इस बात का है कि हम इस भारत के शहरी हैं,
اس ملک میں ہماری تاریخ ہے، یہ گلبرگہ کی تاریخی سرزمین 1500 عیسوی کے شروعات میں بندہ نواز آئے۔ 70 سال پہلے شیخ رکن الدین جنیدی آئے، ان سے پہلے شیخ رکن الدین دولہ قادری سلسلے میں آئے۔ 550-600 سال مجھے ہو گئے، اور آج کوئی میرے گھر پر آ کر پوچھے گا کہ بتاؤ عبد الرحیم تمہارے پاس بھارت کی شہریت ثابت کرنے کا کیا کاغذ ہے؟ کیا کوئی جا کر بندہ نواز کے سجادے صاحب کے گھر سے خسرو پاشا سے پوچھے گا کہ بتاؤ صاحب تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ کوئی جنیدی درگاہ پر جا کر وحاج بابا سے پوچھے گا بتاؤ تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ تو ہم کہیں گے ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے۔ یہ آستانے اس بات کی گواہی دے رہے کہ ہم یہاں پر آئے، یہاں پیدا ہوئے، اسی سرزمین میں آج ہم آرام کر رہے ہیں۔ ہم سے سرٹیفکیٹ پوچھیں گے آپ، ہم سے کاغذ پوچھیں گے، اور جو پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے آئے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اگر کوئی بھی کاغذ نہیں ہے پرواہ نہیں، ہم تم کو شہریت دے دیں گے۔ جو 550 سال سے 600 سال سے ہماری تاریخ ہے، آج آپ ہم سے پوچھیں گے کہ کاغذ دکھاؤ، اور جو افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے آئے قانون کہتا ہے کہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ قانون بھارت کی پارلیمنٹ میں پہلا ایسا قانون بنایا گیا جس میں مذہب کے نام پر قانون بنا۔ آج تک بھارت کی پارلیمنٹ میں ایسا قانون نہیں بنا کہ مذہب کے نام پر پہلی مرتبہ قانون بنا۔ یہ نریندر مودی کی سرکار نے کیا کہ جس میں مسلمانوں کو، اسلام کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے، مجھے تکلیف اس بات کی ہے، مجھے ہرگز تکلیف اس بات کی نہیں ہے، نہ اعتراض ہے کہ پاکستان کے ہندو، بنگلہ دیش کے ہندو، افغانستان کے سکھ بھارت کو آئیں گے، یقیناً لیجئے، مگر مذہب کے نام پر یہ کون سا قانون آپ نے بنایا؟ اور بھارت کے وزیر اعظم بولتے آپ کو، بی جے پی کے لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ سٹیزن شپ دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، تو آپ ان کو جواب دینے کے لیے کہو کہ آسام میں این آر سی ہو چکا ہے، سپریم کورٹ نے این آر سی کروایا آسام میں، 19 لاکھ عوام کے نام نہیں آئے، جس میں سے 5 لاکھ مسلمان ہیں، باقی غیر مسلم ہیں۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے وزیر اعظم کہ CAA قانون کے تحت آسام میں آپ تمام نان مسلمز کو سٹیزن شپ دیں گے اور مسلمانوں کو نہیں دیں گے؟ وہ 5 لاکھ مسلمان جن کے نام نہیں آئے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، آسام کا بی جے پی کا فائنانس منسٹر ہیمنت بسوا شرما نے آسام کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا، تو بتاؤ میری ماں اور بہنیں، کیا نریندر مودی جھوٹ نہیں بول رہے کہ آسام میں جس کا مذہب اسلام نہیں ہے اس کو سٹیزن شپ دی جا رہی ہے، وہ این آر سی ہو چکی ہے، اور جو مسلمان ہے اس کو شہریت نہیں دی جائے گی؟ یہ CAA کیوں بنائے؟ اسی لیے بنائے کہ پہلے آسام میں ان 13 لاکھ غیر مسلم کو، نان مسلمز کو CAA کے تحت سٹیزن شپ مل جائے، اور جب مسلمان کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جاؤ فارنرز ٹریبیونل ہے، کورٹ ہے، جا کے لڑو، اور میں کورٹ میں لڑوں گا، ڈیٹینشن سینٹر میں جاؤں گا، اور آپ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو سٹیزن شپ دیں گے آسام میں۔ پوچھو ان بی جے پی والوں سے، میں چیلنج کر رہا ہوں، جب امت شاہ نے کہا تھا کہ میں فلاں سیاسی لیڈر سے ڈیبیٹ کرنے، بحث کرنے تیار ہوں، تو میں نے کہا وزیر داخلہ جناب شاہ چھوڑو ممتا بنرجی کو، راہل گاندھی کو، اکھلیش یادو کو، ایک داڑھی والے سے مقابلہ کر لو، میرے جواب کا سرکار کا جواب دو۔
ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آسام آپ کے لیے ایک مثال ہے۔ دوسرا کہتے ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ این آر سی کی بات ہی نہیں ہوئی، جھوٹ۔ پھر سے دوسرا جھوٹ۔ بھارت کے وزیر اعظم کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ اور سچ یہ ہے کہ این پی آر اور این آر سی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ این پی آر این آر سی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ جس دن این پی آر ہوگا این آر سی کبھی بھی ہوگا۔ پارلیمنٹ میں سے ایک سوال کے جواب میں مودی کی حکومت نے جواب دیا، انگریزی کا لفظ استعمال کیا کہ ٹل ناؤ دیر از نو پروپوزل فار این آر سی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک، یعنی ابھی نہیں ہے، مستقبل میں ہوگا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں وزیر اعظم کو، کہہ دو نا آپ کہ 2024 تک بھارت کے سمویدھان کے تحت جب تک میں اس ملک کا پردھان منتری وزیر اعظم رہوں گا اس وقت تک دیش میں این آر سی نہیں ہوگا۔ نہیں بولیں گے وزیر اعظم؟ بولو وزیر اعظم، آپ کیوں نہیں بولتے؟ لمبی لمبی چھوڑنے میں تو آپ ماہر ہیں، ایک بات سچ کہہ دو، آپ ایک بار کہہ دو نا کہ جب تک میں پردھان منتری ہوں این آر سی نہیں کروں گا۔ نہیں بولیں گے۔ اور این پی آر این آر سی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ تیسری جھوٹ ان کی کہ جب این پی آر ہوگا 1 اپریل سے تو کوئی کاغذ نہیں پوچھا جائے گا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ یہ جھوٹوں کے سردار نہیں بلکہ جھوٹوں کی فیکٹری کے ایم ڈی ہیں لوگ۔ کہاں سے سچ ثابت ہوتی؟ سنو آپ ایم ایچ اے کے ویب سائٹ پر جاؤ، منسٹری ہوم افیئرز، انومینیٹرز کی مینیول ہے، کتاب ہے کہ جو لوگ آپ کے گھر پر آئیں گے 1 اپریل سے، وہ کتاب میں کہہ رہا ہے رول 2.2.3، رول 2.2.3، رول 2.2.6 آپ جا کر دیکھ لو، جس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک سب ڈسٹرکٹ رجسٹرار، ایک سب ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ آپ کے گھر کو آئے گا، پوچھے گا آدھار کارڈ ہے بتاؤ، پاسپورٹ ہے بتاؤ، ڈرائیونگ لائسنس ہے بتاؤ، ووٹ ڈالنے کا ایپک کارڈ ہے بتاؤ، بتاؤ امت شاہ یہ لکھا ہے نہیں لکھا بتاؤ، میں جھوٹا ہوں یا آپ جھوٹ بیان کر رہے ہیں؟ یہ کاغذ پوچھیں گے آپ سے آ کر این پی آر کے نام پر۔ ان کی کتاب میں لکھا گیا ہے، کتاب میں لکھا گیا ہے جو انومینیٹرز مینیول کو کہا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اب ہوگا کیا؟ این پی آر جب ہوگا تو گھر پر آ کر یہ لے کے چلے جائیں گے نام وام لکھ کر۔ اس کے بعد وہ جو سیکشن آفیسر سے کم ہوگا وہ اگر چاہتا ہے تو عبد الرحیم کے نام کے آگے ڈاؤٹ فل سٹیزن لکھ دے گا، وارث پٹھان کے نام کے بازو ڈاؤٹ فل لکھ دے گا، امتیاز جلیل کے نام کے بازو ڈاؤٹ فل لکھے گا۔ ہمارے کرناٹکا کے صدر ان کے نام کے آگے ڈاؤٹ فل لکھ دے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیوں لکھے گا تو ڈاؤٹ فل؟ اس کی مرضی، اس کا اختیار۔ میں مذاق کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سچ بیان کر رہا ہوں۔ اس کی مرضی ہے، لکھ دے گا اور کہے گا عبد الرحیم تو ڈاؤٹ فل سٹیزن ہے بتاؤ، اب اپنی شہریت ثابت کرو۔ عبد الرحیم کو دوڑنا پڑے گا، کاغذ لانا پڑے گا، دادا کا پردادا کا وجود دکھانا پڑے گا گلبرگے میں۔ چلیے وہ ہو گیا۔ اس کے بعد گلبرگے میں ایک لوکل رجسٹر بنائی جائے گی اور گلبرگے کی بلدیہ میں لوکل رجسٹر چپکا دی جائے گی، اور اس پر کوئی بھی جا کر کسی کے نام کے آگے کہے گا کہ مجھے اس پر شک ہے، کسی کے نام کے آگے مجھے اس پر شک ہے،
اور جب اگر میں جا کر کسی کے نام پر کہوں گا کہ مجھے عبدالرحیم کے نام پر شک ہے تو مجھے کچھ کاغذ دینے کی ضرورت نہیں، صرف کہنا کہ مجھے اس کے نام پہ شک ہے۔ اس کے اوپر پھر عبدالرحیم سے پوچھا جائے گا چلیے آئیے اب آپ اپنی شہریت ثابت کریے۔ یہ قانون ہے، اور اگر نہیں ثابت کریں گے تو این آر سی ہو جائے گا، ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں گے، این آر سی ہو جائے گا۔ اور سنو آپ، یہ جو کچھ ایک ایک لفظ کہہ رہا ہوں ان کی قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ دیکھ کر بیان کر رہا ہوں، میں کوئی کہانی نہیں بنا رہا ہوں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر سنگھ پریوار کے لوگ، بی جے پی کے لوگ اگر مجھے جو کچھ یہاں پر کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے تو مجھے غلط ثابت کر کے دکھاؤ کل۔ یہ تمہارے رولز میں این پی آر این آر سی میں لکھا ہوا ہے۔ اور آپ ایک اور پانچویں بات سن لیجئے، اگر ملک میں این پی آر این آر سی ہوگا 65,000 کروڑ کا خرچہ ہوگا، 65,000 کروڑ کا خرچہ ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا سے اچھا اگر کام بھی ہوگا تو کم سے کم 8 کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئیں گے، 8 کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئیں گے۔ یہ ایکسپرٹس لکھ رہے ہیں، ماہرین لکھ رہے ہیں، بہترین سے بہترین کام ہوگا، 8 کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئیں گے۔ جب یہ پڑھا تو میرے آنکھ میں آنسو آ گئے کہ اگر جس کو میں جانتا ہوں، جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے حیدرآباد کی ووٹر ہیں، جن سے مجھے محبت ہے، جو آپ یہاں پر آئے، اگر خدا کی قسم اس میں سے ایک مسلمان کا بھی نام نہیں آئے گا تو میں کیا کروں بتاؤ؟ اگر میری ایک بہن کا نام نہیں آئے گا تو میں کیا کروں بتاؤ؟ یہاں پر تو ماہرین لکھ رہے ہیں کہ 8 کروڑ بہترین سے بہترین کام ہوگا۔ تو اسی لیے یہ ان کی سازش ہے۔ اور جب کوئی جا کر ڈاؤٹ فل سٹیزن لکھے گا، کوئی آفیسر لکھ دے گا، لکھے گا ضرور، اس لیے کہ مسلمانوں سے نفرت اس ملک میں بھر دی گئی ہے۔ کیا مثالیں دوں تمہارے سامنے؟ کون کون سی مثالیں دوں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پڈوچیری میں ایک ہماری بچی بیٹی گولڈ میڈل جیتی؟ گولڈ میڈل لینے جانا تھا پریزیڈنٹ آف انڈیا، صدر جمہوریہ سے، تو یونیورسٹی کے لوگوں نے کہا کہ بیٹی تم کو ہم جانے نہیں دے سکتے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ میں نے محنت کر کے گولڈ میڈل جیتا۔ تو یونیورسٹی کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے سر پر حجاب ہے، کہیں تم جا کر پریزیڈنٹ کے سامنے CAA کے خلاف احتجاج نہ کر دو۔ گولڈ میڈل بچی جیتی، ہماری بیٹی جیتی۔ آپ بتائیے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنی ماں بہنوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں۔ یاد رکھو، یہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے، یہ ہماری بقا کی لڑائی ہے۔ اگر اس لڑائی میں اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو تاریخ کبھی تم کو اور مجھے معاف نہیں کرے گی۔ اگر زندہ رہنا ہے، اگر حرکت نہیں کرو گے تو پھر زندہ نہیں کہلاؤ گے۔ یہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے۔ دلی کی ہماری ماں اور بہنوں نے صحیح کہا کہ اگر آج تم احتجاج نہیں کرو گے تو کل تمہارے جنازے اٹھائے جائیں گے۔ ارے اگر جنازے اٹھنے سے پہلے حرکت کرو، زندگی کا ثبوت دو، احتجاج کرو۔ بھارت کا سنویدھان احتجاج کی اجازت دیتا ہے، پرامن احتجاج کرنا چاہیے، کوئی گبر وائلنس نہیں ہونا چاہیے۔ مگر خاموش بیٹھو گے تو تاریخ تم کو معاف نہیں کرے گی۔ احتجاج کرنا ہے، 60 دن چلا اور 3-4 مہینے چلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اور 4 مہینے احتجاج چلائیں گے گلبرگہ کی عوام
آپ چلائیں گے احتجاج میری ماں اور بہنیں؟ میری ماں اور بہنیں آپ صرف ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ آپ احتجاج کریں گے۔ الحمدللہ ان تمام ماں اور بہنوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ہم تمام مردوں سے کہا کہ اب تم کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، یہ احتجاج جاری رہے گا، ہمارے جنازے اگر اٹھتے ہیں تو اٹھ جائے، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جب پیدا ہوئے تو زمین کی غذا سب کو بننا ہے، مگر جب تک زندہ رہیں گے ڈر 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 کر مر کر کسی سے خوف کھا کر اپنی شناخت کو کھو کر نہیں زندہ رہیں گے، زندہ رہیں گے تو بھارت کے شہری بن کر رہیں گے، اول درجے کے شہری بن کر رہیں گے، نہ مودی سے ڈریں گے، نہ شاہ سے ڈریں گے، نہ RSS سے ڈریں گے، کسی سے نہیں ڈریں گے، ڈریں گے تو صرف اللہ سے ڈریں گے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو احتجاج کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پورا من احتجاج کرنا ہے، ورنہ یاد رکھو جب سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد اگر آپ روئیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آج ہم کو اس احتجاج کو آگے لے کر جانا ہے، پرامن طریقے سے آگے لے کر جانا ہے اور احتجاج کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم نریندر مودی اور امت شاہ جیسے سیاست کے ماہرین سے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ کوئی عام سیاستدان نہیں ہے، یہ منجیوے سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے زندگی کے 30 سال RSS میں گزارے ہیں۔ آپ کا مقابلہ ایسے سیاستدانوں سے ہے جو بھارت کے مستقبل کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں۔ میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ احتجاج کو جاری رکھیے، اور اگر اس احتجاج میں ہمارے بچوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اگر میں گلبرگے کے اس جلسے میں ان ہمارے بچوں کی قربانیوں کا ذکر نہیں کروں گا تو یہ سراسر ناانصافی ہوگی کہ ہمارے مسلمان بچوں نے 25 نوجوانوں نے اس احتجاج میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ 20 دسمبر کو احتجاج ہوا یوپی میں، اتر پردیش کے چیف منسٹر نے کہا کہ اس کا بدلہ لیں گے، ریاست کے چیف منسٹر ہیں اور بدلے کی بات، انصاف کی بات نہیں کرتے، تم نے سنویدھان پر اوتھ لیا۔ اور اتر پردیش کی پولیس نے 24 مسلمانوں کو گولی مار کر ان کو شہید کر دیا، ہلاک کر دیا۔ ایک بچہ تھا بجنور کا جو IAS کی تیاری کر رہا تھا، جب کبھی کوئی میڈیا کے لوگ اس بچے کی ماں سے ملنے جاتے تو ماں کہتی کہ دیکھو یہ میرے بچے کا ٹائم ٹیبل، نماز فجر کے بعد ظہر تک پڑھتا، ظہر کے بعد عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اس کے بعد کھانا کھا کے میرا بچہ سو جاتا۔ اور کون تھا وہ بچہ؟ تمہارا بیٹا تھا، تمہارا بھائی تھا، تمہارا دوست تھا۔ اس کو پولیس نے گرفتار کیا اور دوسرے دن کسی دوسرے محلے میں اس کے جسم پر 2 گولیوں کے لگی اس کی لاش ملی، کوئی نہیں مانا۔ ایک بچہ جو اپنے 7 مہینے کے بچے کا دودھ لانے کے لیے نکلا، بائیں آنکھ میں اس کو گولی لگی، ڈھیر ہو گیا۔ بتاؤ یہ کون اس کا انصاف کرے گا؟ جسٹس سدرشن ریڈی سپریم کورٹ کے جج فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو لے کر گئے تو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سامنے 14 سالہ مسلمان بچہ آ کر کہتا ہے کہ سدرشن ریڈی جج صاحب یہ میرا شارٹ ہے، اس پہ جو خون لگا ہوا ہے نا وہ خون کیسے آیا؟ مجھے پولیس نے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے کر گئے اور میری پیٹھ کے اوپر گرم گرم لوہا لگایا تو میری پیٹھ سے خون کے فوارے نکلے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جسٹس سدرشن ریڈی کی رپورٹ کہہ رہی۔ بتائیے آپ، اب تک 21 مسلمان جو گولی لگنے سے اس دنیا سے چلے گئے، مر گئے، ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی نہیں دی جاتی۔ آپ بتائیے کہ یہ حال کر دیا گیا۔ احتجاج ہم کرتے ہیں تو ہم پر گولیاں۔ بیدر میں
ڈرامہ ہوتا ہے، ڈرامے میں ایک معصوم 5ویں کلاس کی بچی، ایک بیوہ کی بیٹی 5ویں جماعت کی بیٹی ہماری، اس نے کہا کچھ وزیر اعظم کے خلاف کوئی بات کہی تھی، نہیں کہنا چاہیے، اس کے اوپر انکوائری، اس کی ماں کو گرفتار کر لیے، اسکول کے ہیڈ مسٹریس کو گرفتار کر لیے، اور ملک سے غداری کا الزام لگا کر 2 ہفتے جیل میں ان کو ڈالا گیا۔ کیا صرف ڈرامہ کیا گیا تھا بچوں نے؟ بچے اپنے ماں کی باپ کی بات نہیں سنتے، شریر ہوتے بچے، مگر میں آج اس دائز سے وہ ہماری بیوہ بہن کی بیٹی سے کہہ رہا ہوں، میری بیٹی، اللہ تیری زبان میں اور تاثیر پیدا کرے، تیری زبان میں اللہ اور طاقت پیدا کرے، تو بولے گی، تو بڑھے گی، اور انشاءاللہ تعالی وقت کے فرعون نمرودوں کے خلاف ہم اپنی بیٹیوں کو سکھائیں گے کہ بولو، چاہے مودی ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، یزید ہو، کوئی ہو، ابو جہل ہو، ہم بولیں گے۔ تم کیا کرو گے؟ تم جیل میں ڈالو گے، ڈالو جیل میں، تم ظلم کرو گے، تم ظلم نہیں کر سکتے۔ تم نے بتا دیا کہ ایک بچی نے کہا تو اس کو جیل، اس کی ماں کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کی ماں کانپ رہی تھی میرے سامنے، کانپ رہی تھی جب میں جیل میں ملنے گیا، کہہ رہی تھی کہ میری بچی کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میرے بچی کا کون خیال رکھے گا؟ کیا کہتا میں؟ کون سا دلاسا دیتا میں اس کو؟ وہ ہیڈ مسٹرس کہہ رہی تھی، اسد صاحب میرا بی پی بڑھ گیا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جیل کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، مگر نریندر مودی اور بی جے پی نے ایک بیوہ کو اور ایک ضعیف عورت کو جیل میں ڈالا سیڈیشن کے کیس کے اوپر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا ظلم ہے یہ، کیا انصاف ہے یہ کہ گجرات میں جس نے 33 مسلمانوں کو کاٹا، جس نے گجرات میں 33 مسلمانوں کو کاٹ کر ہلاک کیا، کورٹ نے سزا دی۔ مبارک ہو، مبارک ہو انصاف کرنے والوں، تم نے 33 مسلمانوں کو مارنے کے لیے سزا ہوئی تو ان سے کہا کہ تم مندر جا کر سیوا کرنا۔ مبارک ہو، مبارک ہو کہ مایا کوڈلانی اور بابو بجرنگی جنہوں نے حاملہ مسلم مہیلاؤں کے پیٹ کو کاٹ کر ان کو مارا، کورٹ نے سزا دی، وہ بیل پر ہے۔ مبارک ہو انصاف کرنے والوں، مبارک ہو۔ اور ہمارے مقدر میں ہماری بہنوں کو سیڈیشن کا چارج NSA لگتا ہے، وہ ڈاکٹر کفیل کے اوپر، ڈاکٹر ہے اور NSA لگ جاتا ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، تم انصاف کر رہے ہو، تم انصاف کر رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں، مگر خدا کی قسم ہم نہیں بھولیں گے اس کو، تمہارا انصاف، تمہارا ظلم ہم نہیں بھولیں گے، ہم اس کو یاد رکھیں گے۔ ایک ڈاکٹر ہے تو اس کے اوپر NSA، اور ایک اتر پردیش کا چیف منسٹر ہے جو کہتا ہے گولی مارو، بریانی مت دو، اور ایک منسٹر ہے مودی کی کیبنٹ کا جس کا نام انوراگ ٹھاکر ہے، وہ کہتا ہے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، ان کے اوپر کچھ نہیں، کوئی کیس نہیں، کوئی کیس نہیں، اور ہماری معصوم بچیوں کے اوپر ان کو پوچھ تاچھ کی جاتی۔ 4th کلاس کی بچیاں، 5th کلاس کی بچیاں، پولیس جا کر اسکول میں کوسچننگ کرتی ہیں 3 گھنٹے بچوں سے۔ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ تمہاری اگر بیٹی اور بیٹے سے کوئی پولیس والا آ کر تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیٹی سے، تمہارے بیٹے سے سوالات کرے گا، تمہارے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟
میں جب وہ دیکھا ویڈیو میرے آنکھ سے آنسو نکل گئے. میں نے کہا اللہ اب یہ دن بھی ہم کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معصوم بچوں کو پولیس کوسچننگ کرے گی. بتائیے آپ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے پولیس اسکول کو جا کر پوچھتی کس نے کہا تم سے بولنے کے لیے, کس نے کہا تم سے یہ کہنے کے لیے. ارے ظالموں, یہ سی آر پی سی کے خلاف ہے, یہ سی آر پی سی کا 160 کے خلاف ہے کہ ایک 15 سال کا عمر کا بچہ, اس کے ماں باپ کی غیر موجودگی میں پولیس سوالات نہیں کر سکتی, مگر کوئی فکر نہیں. ایک بار نہیں 3 بار جونائل جسٹس ایکٹ رولز 2016, کوئی فکر نہیں. کیوں وزیر اعظم کے خلاف کیسا بولے, کیوں بولے موڈی کے خلاف؟ اب سنو, تم میں ہمت ہے تو میرے خلاف کیس بک کرو. میں تو بولتے آ رہا ہوں نا موڈی کے خلاف, پارلیمنٹ میں بولا میں نے, اور تمہارا منسٹر بولتا گولی مارو دیش کے غداروں کو, تو کوئی آئی پی سی نہیں, کوئی سی آر پی سی کا سیکشن نہیں لگتا, اور وزیر اعظم خاموش بیٹھے ہیں, ہوم منسٹر خاموش بیٹھے ہیں. ارے یہ کیا خاموشی ہے آپ کی وزیر اعظم؟ آپ کا منسٹر کہہ رہا ہے گولی مارو. اسی لیے میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ مارو گولی, میں سامنے تمہارے کھڑا ہوں, مار کے دکھاؤ گولی. اور میں کہہ رہا ہوں آج بھی بی جے پی سنگ پریوار کے لوگوں سے, اللہ نے مجھے ایم پی ضرور بنایا, میں نے اپنی سیاسی زندگی میں 25 سال میں اب تک کوئی پولیس کا سیکیورٹی نہیں لی ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی نہیں لوں گا. مارو نا پیارے, میں اکیلا پھرتا ہوں, آؤ نا پیارے, میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کون سی گولی کے اوپر میرا نام لکھا ہے. گولی ماریں گے, کتنوں کو ماریں گے بتاؤ؟ کون غدار ہے تمہاری نظر میں؟ اویسی غدار ہے, تمہاری نظر میں عبدالرحیم غدار ہے, تمہاری نظر میں ہم سب غدار ہیں. مگر یاد رکھو گولی مارنے والوں, تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی, مگر ہمارے سینے تمہارے سامنے کھڑے رہیں گے. ہم تشدد نہیں کریں, نہ کبھی کریں گے. تم گولی مارنے کی بات کر رہے ہو. جامعہ ملیہ میں 30 جنوری کو جامعہ ملیہ کے بچے جلوس نکال رہے, ستیاگرہ کر رہے ہیں. ایک رام بھکت چلا گیا, گولی مارتا ہے, اور فوراً میڈیا میں آ جاتا ہے نہیں وہ تو بچہ ہے, جونائل ہے. تو پھر بیدر کے جو بچوں نے کہا تھا کہاں گئی تمہاری محبت؟ وہ ہندو تھا تو اس سے محبت, اور وہ بیدر کے بچے مسلمان کی اولاد تھے تو ان سے محبت نہیں. میرا جرم یہی ہے کہ میں مسلمان ہوں, یہی میرا جرم ہے. اب کھل کر بولا جائے گا, الفاظ کو چاپ کر نہیں کہا جائے گا. اور سن لو کانگریس پارٹی, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اسد الدین اویسی کی آنے سے فرقہ پرستی بڑھتی ہے تو باہر میں جائے تمہاری فرقہ پرستی. میں اپنی جوتی پہ رکھتا ہوں تمہاری باتوں کو. بہت ہو گیا, تمہاری ضرورت نہیں ہم کو. ہماری بربادی کے راز, تمہاری داستانیں تمہارے گھر سے شروع ہوتی ہیں. اور میں گلبرگہ کی عوام سے کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم ہے تم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کو اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کب تک ڈرو گے؟ کیا کیا کانگریس نے کہ نہیں اویسی آئے گا اویسی, جب تک زندہ رہے ان تمام کو اویسی بنا کر مرے گا انشاءاللہ تعالی. یہ نہیں بولنا, وہ نہیں بولنا. تمہارے آنے سے آر ایس ایس کو فائدہ ہوتا تو پھر موڈی کیسے جیتا 300 سیٹ؟ میری وجہ سے. پوچھو, آپ اپنے آپ سے جواب دو.
کہ کیا گلبرگے کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر آپ نے کھڑگے صاحب کو ووٹ نہیں دیا؟ آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا یہاں سے؟ بولو ڈرو مت، کیا تم نے بی جے پی کو ووٹ دیا، کھڑگے صاحب کو ووٹ دیا؟ تو پھر کیسا جیتی بی جے پی یہاں سے؟ کیسا جیتی؟ ارے کانگریسیوں، تمہارے گریبان میں گندگی بھری ہوئی ہے، محاسبہ کرو، گردن جو موٹی ہو گئی کم کرو، جھک کے دیکھو، نظریں نیچی کرو، اب تمہارے پاس اقتدار نہیں ہے، نہ کبھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور گلبرگے میں انشاءاللہ تعالی ایک نئی تاریخ ہم رقم کر کے رہیں گے۔ میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہم دیوانوں کا ساتھ دو۔ آپ نے برسوں عقل مندوں کا ساتھ دیا۔ یاد رکھو گلبرگے کی عوام، میری سردار ماں اور بہنیں، مجھے معاف کرنا اگر میرے الفاظ آپ کو غلط میں پیغام دے رہی ہے۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ منزل عقل مند کو نہیں ملتی، منزل عقل مند کو نہیں ملتی، کیونکہ دماغ بولتا مودی سے لڑے گا، دماغ بولے گا شاہ سے لڑے گا، دماغ بولے گا مر جائے گا، دماغ بولے گا جیل کو جائے گا، دماغ بولے گا ارے کتوں سے مقابلہ کرے گا، دل بولے گا ارے ہٹ بازو، اب موت کے لیے میں تیار ہوں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا، میں بار بار پلٹ پلٹ کر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتا، ارے کون آ رہا کون آ رہا، اب کوئی کچھ آنے والا نہیں ہے، نہ آسمان سے فرشتے آئیں گے، نہ زمین سے کوئی نکل کر آئے گا۔ اس ملک میں ہم کو اپنے فیصلے، اپنے قوت اتحاد کے اوپر، سموِدھان پر بھروسہ کر کے ایک سیاسی قوت بنانا پڑے گا۔ یہ احتجاج جو چل رہا ہے نا، یہ سی ڈبل اے کا احتجاج، این پی آر این آر سی کا احتجاج جو چل رہا ہے، اس سے سیاسی طاقت حاصل کرو، اس سے سیاسی قوت حاصل کرو، کیوں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اپنے منزل کو تو پالیں مگر جو اصل چیز سے محروم ہے برسوں سے، ہم اس کو نہ کھو دیں۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں بی جے پی کے لوگوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو بار بار تانا مارتے ہم کو کہ بھارت میں تم رہ رہے ہو تو کیا ہم تم کو کوئی تکلیف پہنچا رہے؟ بی جے پی سنگ پریوار کے لوگ بولتے ہیں کہ سب سے اچھا دیش مسلمانوں کے لیے بھارت ہے۔ بھائی صاحب، ہم کیا کرایہ دار ہیں یہاں پہ؟ ہم کیا آپ کے رحم و کرم پہ رہ رہے؟ نہیں پیارے، تاریخ یہ ہے، سچائی یہ ہے مسٹر شاہ کہ جب ساری کائنات کے ابا، ہمارے ابا، آپ کے ابا، سب کے پپا، سب کے ڈیڈی، جب اللہ نے ان کو کہا کہ جاؤ زمین پر، تو ہمارے ابا بھارت میں قدم رکھے، اور ہمارے ابا کا نام حضرت آدم علیہ السلام۔ جب ابا زمین پہ قدم رکھے، جب ابا زمین پہ قدم رکھے تو زمین کس کی ہوئی؟ زمین کس کی ہوئی؟ بولو، زمین باپ کی ہوئی نہیں ہوئی؟ جب باپ کی زمین ہے تو باپ کی جائیداد میں نہ بیٹی کو محروم کیا جا سکتا، نہ بیٹے کو محروم کیا جا سکتا، یہ میرے باپ کا ملک ہے، اور کوئی طاقت مجھے یہاں پر دوسرے درجے کا شہری نہیں بنا سکتی۔ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس احتجاج کو اور لمبا لے کر جانا ہے۔ اس ملک میں فرقہ پرستی اتنی بڑھ چکی ہے، الیکشن اگر جیتنا ہے تو چاہے کانگریس ہو، عام آدمی پارٹی ہو، بی جے پی ہو، یہ سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے، سب سے بڑا ہندو کون ہے۔
یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں بی جے پی رام کا نام لیتی تو عام آدمی پارٹی ہنومان کا نام لیتی، تو کانگریس کے لیڈر ابھی 50 سال کے ہونے والے مگر نوجوان ہیں، اگر انہوں نوجوان تو میں ہمیشہ کے لیے جوان. I am young, I will always be young only. Only my beard is white, but my heart is young. اب آپ بتائیے، وہ کانگریس کے لیڈر بولتے کہ میں بھگوان شیو کا بھکت ہوں، ہم کیا بولیں گے؟ ہم کیا بولیں گے؟ تو کانگریس بولیں گے کچھ مت بولو میاں، خاموش بیٹھو، کچھ مت بولو. اگر کچھ بولے تو ان کو فائدہ ہوتا. ارے دیوانے، سب فائدہ اٹھا لیے، تیرے کو کیا ملا؟ تیرے کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. گلاب جامن بھی نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. ہاں ایک چیز ہمارے پاس ہے، دبا کے گلبرگے کی تھالی کھاؤ، دبا کے کھاؤ. دوپہر میں کھایا عبدالرحیم کے پاس میں، فل مزے کی تھی. پوچھ کے پوچھا، ملا بتاؤ نمبر 1 ہے یا نمبر 2 ہے؟ تو بولے نہیں صاحب ایسا نہیں، نو پرابلم. کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیا آپ نے کہ آپ پارٹی نے کہہ دیا ہنومان کے ہم بھکت ہیں، بی جے پی رام کی بھکت ہے، کانگریس شیوا کی بھکت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فخر سے بولو ہم مسلمان ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں بول سکتے تو مجلس بھی بولے گی کہ ہم بھارت کے مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، سنویدھان کو مانتے رہیں گے، اور بھارت میں بحیثیت مسلمان ہم اپنی لڑائی کو سنویدھان کے دائرے میں لڑیں گے. یہ عزم لے کر آپ کو اٹھنا، یہ پیغام آپ کو میں دینے آیا ہوں کہ اب خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا. شاہین باغ کی ہماری ماں کو سلام، اللہ ان کو سلامت رکھے. امت شاہ نے کہا کہ آپ آ کر مل سکتے، تو پورے شاہین باغ کی ہماری دادیوں نے، نانیوں نے کہا کہ شاہ ہم کل 2 بجے آ رہے. تو گورنمنٹ بولی نہیں آنا. تو ہمارے بھی ضعیف مائیں، دادیاں، نانیاں الحمدللہ، انہوں بولے نہیں ہم آ رہے، اور جس کسی کو ہمارے ساتھ چلنا ہو. اب دلی کی پولیس پریشان. بہرحال میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے، کیا یہ پورا ہزاروں کا مجمع CAA کے خلاف ہے؟ یہاں بھی بولو بھائی، کیا آپ CAA کے خلاف ہیں؟ کیا آپ NPR کے خلاف ہیں؟ کیا آپ NRC کے خلاف ہیں؟ کیا آپ مودی کے خلاف ہیں؟ کیا آپ فرقہ پرستی کے خلاف ہیں؟ کیا آپ سیکولرزم کو مضبوط کریں گے؟ کیا آپ سیکولرزم کو مضبوط کریں گے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، احتجاج کو پرامن طریقے سے جاری رکھیے. میں پھر سے عبدالرحیم صاحب کو اور تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.